اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں پیر فیاض حسن قادری اجمیری۔ میری پیاری بہنوں، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ماؤں، آج میں آپ کی خدمت میں زینت پری کو تسخیر کرنے کا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ تو بنا ٹائم ضائع کیے میں یہ عمل آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ یہ عمل آپ کسی بھی رات 11 بجے شروع کر سکتے ہیں۔ اس میں چاند کی تاریخ اور دن وار کا کوئی لحاظ نہیں ہے۔ چہرہ جو ہے وہ آپ نے اس میں مشرق کی طرف رکھنا ہے، ایسٹ کی طرف، جدھر سے سورج طلوع ہوتا ہے اس طرف رکھنا ہے۔ بخور اس میں آپ نے اچھی خوشبو والی اگربتیاں جلانی ہیں اور عطر گلاب یا عطر چنبیلی کو اپنے کپڑوں پر اچھی طرح لگانا ہے۔ حصار اس میں آپ نے لازمی کرنا ہے۔ حصار کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ اول و آخر 11 بار درود ابراہیمی، 5 بار سورہ فاتحہ، چاروں کل 3 بار، 11 بار آیت الکرسی پڑھ کر، اگر نیچے کچی زمین ہے تو پھر نئی چھری پر دم کر کے اپنی دائیں طرف سے گول دائرے کی شکل میں حصار کو لگا لیں، اور اگر نیچے پکی زمین ہے تو پھر چاک یا گولے پر دم کر کے دائیں طرف سے گول دائرے کی شکل میں حصار کو لگا لیں، اور 3 دفعہ اپنے ہاتھوں پر دم کر کے اپنے تمام بدن میں پھیر لیں تو آپ کا دائرے والا اور جسمانی دونوں حصار ہو جائیں گے۔ جس کمرے میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے وہ کمرہ بالکل پاک صاف ہونا چاہیے، اس میں کسی قسم کا سامان نہ ہو، کمرہ بالکل خالی ہونا چاہیے۔ پرہیز اس میں آپ نے جمالی کرنا ہے، جس کی تفصیل یہ ہے کہ آپ نے ہر قسم کا گوشت نہیں کھانا، انڈا نہیں کھانا، مچھلی نہیں کھانی، کچا پیاز، کچا لہسن، کچی ادرک، کچی سبزیوں کا سلاد، کچا دودھ، دہی، لسی، مٹھائی اور سیکسول ریلیشن یعنی جماع سے پرہیز کرنا ہے۔ یہ آپ نے اس عمل کے دوران پرہیز کرنا ہے، اور عزیمت جو پڑھی جائے گی وہ آپ کو سکرین پر بھی نظر آ رہی ہے اور میں بھی پڑھ کر آپ کو سنا دیتا ہوں۔ لا الہ کا کوٹ الا اللہ کی کھائی، جیوے لال پری جو زینت پری کو جلد گھیر کے لائی۔ لا الہ کا کوٹ الا اللہ کی کھائی، جیوے لال پری جو زینت پری کو جلد گھیر کے لائی۔ لا الہ کا کوٹ الا اللہ کی کھائی، جیوے لال پری جو زینت پری کو جلد گھیر کے لائی۔ تو یہ عزیمت ہے، اس عزیمت کو آپ نے روزانہ 7011 بار پڑھنا ہے۔ 7011 بار پڑھنے کے بعد آپ کا عمل ایک دن کا مکمل ہو جائے گا۔ تو آپ نے حصار کو جس چیز سے لگایا تھا اسی چیز سے حصار کو 3 یا 5 جگہ سے کاٹ کر حصار سے باہر آ جانا ہے۔ پھر آپ نے اسی طرح وقت مقررہ اور جگہ مقررہ پر اس عمل کو 7 یوم کرنا ہے۔ تو اس میں حاضری ایک دن سے لے کر 7 یوم کے اندر ہوتی ہے۔ وہ آپ کی روحانیت پر منحصر ہے کہ آپ کے اندر کتنی روحانیت ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ پری اگر آپ کو پہلے دن کامیابی نہیں ملتی تو پھر آپ 3 دن کریں عمل کو، اگر 3 دن بھی کامیابی نہ ہو تو پھر اس عمل کو آپ 7 یوم کریں، انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر بنے گی۔ تو جب وہ حاضر ہوگی تو اگر آپ نے اپنی پڑھائی کو مکمل نہیں کیا تو آپ اس کو ہاتھ سے اشارے کا پیٹرن کا کہہ دیں، اور پڑھائی مکمل کرنے کے بعد وہ آپ سے پوچھے گی کہ مجھے کیوں بلایا ہے، تو آپ نے کہنا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ
مجھ سے دوستی کر لو اور میرے دنیاوی کاموں میں میری مدد کیا کرو۔ پھر آپ نے اس سے قسم لینی ہے، قسم کھاؤ کہ جب بھی میں بلاؤں گا آپ آؤ گی، جدھر بھی میں بھیجوں گا آپ جاؤ گی، جو کام بھی میں کہوں گا آپ کرو گی، مجھے میری بیوی بچوں کو کوئی نقصان نہیں دو گی اور میرے کاروبار میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کرو گی۔ اسی طرح سے 3 قسمیں آپ نے اس سے لے لینی ہے، اور ایک قسم وہ 2 قسمیں وہ آپ پر رکھے گی۔ یہ قسم تو اس کی یہ ہوگی کہ آپ نے میری حاضری کو بتانا نہیں، کسی کو نہیں بتانا کہ میری حاضری آپ کے پاس ہے۔ دوسری جو شرط ہے وہ اپنی مرضی سے رکھے گی، اس شرط کو آپ سوچ سمجھ کر قبول کریں، کیونکہ وہ شرط آپ نے روزانہ کی بنیاد پر پوری کرنی ہوتی ہے۔ اگر آپ نے کسی دن بھی وہ شرط پوری نہ کی تو یہ پری آپ کی تصویر سے آزاد ہو جائے گی اور پھر دوبارہ کبھی لوٹ کر واپس نہیں آئے گی۔ امید کرتا ہوں کہ میں نے اس عمل کے متعلق آپ کو ہر چیز سے آگاہ کر دیا ہے۔ پھر بھی آپ کو اگر کسی چیز کی سمجھ نہ لگی ہو تو آپ مجھے میرے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر کے مجھ سے وہ چیز معلوم کر سکتے ہیں۔ آخر میں یہی اپیل کروں گا کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کر کے آل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے، جسے دیکھ کر آپ اپنے علم میں اضافہ کریں، عمل کر کے خود فائدہ حاصل کریں اور دوسرے مخلوق کو فائدہ پہنچائیں۔ یہاں یہ بات واضح کرتا چلوں کہ یہ پری دونوں کام کرتی ہے، جائز بھی کرتی ہے اور ناجائز کام بھی کرتی ہے۔ تو میری طرف سے آپ کو جائز کام لینے کی اجازت ہے۔ اگر آپ ناجائز کام لیتے ہیں تو اس کے گناہ کے ذمہ دار آپ خود ہیں، میں اس سے بری ذمہ ہوں۔ پھر ملاقات ہوگی کسی نئے عمل کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔